چونکہ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ 8 کی کھاٹ کی 360 والی نمازیں ہمارے یہاں چل رہی ہے آج کل. یا تو بعض لوگ ایسے ہیں، ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو عید سے اور عید کی نماز پڑھتا ہے، اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو جمعے سے اور جمعے کی نماز پڑھتا ہے، اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو نہیں بھی پڑھ رہے ہیں. تو 8 کی کھاٹ کی اور 360 والی نمازیں ہمارے یہاں اس وقت میں چل رہی ہے. اور آج جمعہ ہے تو جمعے کے دن بھی ہماری یہ کنڈیشن ہے کہ پچھلے جمعے سے اور آج جمعے میں آئیں، اور جمعے میں ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے یہاں سے فر ہو جائیں گے. 2 رکعت نمازیں، کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا 2 رکعت نمازیں جمعے میں ہیں؟ کتنی رکعتیں ہیں جمعے کی؟ سنت غائب، پہلی سنت غائب، بعد کی سنت غائب، 2 رکعت نماز ضروری سمجھ لیا، اور وہ بھی جمعے سے جمعے میں 2 رکعت نماز. کیا ہو کیا گیا؟ آپ پچھلے جمعے میں آئے، آج آئے اور 2 رکعت نماز پڑھو گے اور آپ جنت کے مالک بن جاؤ گے، جنت کے ٹھیکیدار بن جاؤ گے، جنت کا ٹکٹ آپ کے پاس آ جائے گا. اتنا آسان نہیں ہے. اگر اتنا آسان ہوتا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس قدر مشقت اور اس قدر محنتیں اور اس قدر کوششیں نہ کر کے جاتے. اپنی جان لٹا دی، اپنا مال لٹا دیا، اپنے بیوی بچے لٹا دیے، اپنی اولاد قربان کر دی اس جنت کے لیے جس کے آج ہم ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں. اس جنت کے لیے جس کا آج ہمارے پاس سرٹیفکیٹ اور ٹکٹ ہے، اس کے لیے انہوں نے اپنا پوری کی پوری زندگی قربان کر دی. تو اتنی آسان نہیں ہے. ہمیں تو 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، اور شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوتی. کمال ہے یار، عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک طرف ہم شکوہ اور شکایت کر رہے ہیں اپنی پریشانی کا کہ ہمارے اوپر مصیبتیں نازل ہو رہی ہے، پریشانیاں آ رہی ہے، دشواریاں آ رہی ہیں، رزق نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے. اور جہاں سے یہ سسٹم چلا ہوا ہے جو روزیوں میں برکت دیتا ہے، جو رزق حلال دیتا ہے، جو پریشانیوں کو دور کرتا ہے، جو بیماریوں میں شفا دیتا ہے، جو تنگ دستیوں کو دور کرتا ہے، جو سسٹم کو چلانے والا ہے، اس سے کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ کیا عقل اس چیز کو کیوں تسلیم نہیں کرتی؟ کیوں ذہن کا یہاں استعمال نہیں کیا جاتا ہے کہ جہاں سے سسٹم چلا ہوا ہے، جہاں سے یہ تمام پریشانیاں، یہ بیماریاں اور یہ مصیبتیں اور یہ آفات اور یہ رزق نہ ملنا، روزگار کا نہ ہونا، تجارتیں نہ ہونا، بزنس نہ چلنا، اور یہ تمام طرح کی دنیاوی جو پریشانیاں ہیں جو یہ آ رہی ہیں، ان کو دینے والا کون ہے؟ ان سے سفارش کبھی کرنے کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. مجھ سے شکایت کری، اس سے شکایت کری، میں اس سے شکایت کروں، مجھے یہ پریشانی ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ مصیبت ہے. اور تو اور ابھی حال دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے. چناوی ماحول چل رہا ہے، چناوی ماحول میں کہ مصیبتیں ایسے نازل ہو رہی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بھائی اگر جنت میں جانا اتنا آسان ہوتا تو صحابہ اکرام اس دین کے لیے اتنی مشقت نہ اٹھاتے. اور آپ کے سامنے تاریخیں اٹھا کر کے دیکھیے نا، نہ جانے کتنے سینکڑوں واقعات، سینکڑوں سے بھی زائد واقعات آپ کو ایسے کتابوں کے اندر مل جائیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے، بازار میں گئے ہوئے تھے. بازار تو ہم بھی جاتے ہیں، بازار وہ بھی جاتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام، بازار دنیا کی سب سے بری جگہ ہے، بازار دنیا کی سب سے بری جگہ ہے. اور بازار صحابہ اکرام اپنی ضرورت کے تحت بہت کم جایا کرتے تھے، بلکہ بازار اس لیے جاتے تھے تاکہ وہاں جا کر ذکر اللہ میں مشغول ہو، اللہ کا کلام پڑھے، کلمہ توحید بلند کرے. اور یہ آتا ہے حدیث پاک کے اندر کہ جو بازار کے اندر چوتھا کلمہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس کو کئی لاکھ نیکیاں اس کے کھاتے میں شمار کی جاتی ہیں. ایسی جگہ پر اللہ کا کلمہ بلند کرنا جہاں پر ننگا ناچ ہو، جہاں فحاشی ہو، جہاں لوگ افراتفری میں مشغول ہو. تو بازار تو ہم بھی جاتے ہیں، بازار وہ بھی جاتے تھے، تو بازار میں تشریف لے گئے. لیکن ہمارے یہاں جماعت کی، ہمارے یہاں نماز کی
قدر و قیمت اور ان کے یہاں نماز کی قدر و قیمت آپ اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت کے وہ حقدار تھے یا جنت کتنی آسان ہے۔ جماعت کا وقت ہو گیا، بازار میں تشریف رکھتے ہیں، جماعت کا وقت ہو گیا، دیکھا کہ فوراً سب کے سب اپنی اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ ایک دور تھا ایسا، ایک زمانہ تھا ایسا، ایک ماحول تھا سعودی عربیہ کا ایسا، مکہ معظمہ کا، مدینہ المنورہ کا، اس سرزمین کا، اس خطے کا ایک وقت میں ایسا ماحول تھا کہ اذان اول ہوتے ہی بازار کے بازار بند ہو جایا کرتے تھے، لوگ اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر کے، اپنے کام کاروبار ایسے ہی چھوڑ کر کے اور مسجدوں کو دوڑ جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا دور ہوگا وہ، کیا زمانہ ہوگا وہ، کیا ماحول ہوگا وہ۔ ہمیں تو بہانے بہت تلاش کرنے پڑتے ہیں، بلکہ تلاش نہیں، بہانے پہلے سے تیار رہتے ہیں۔ او جی وہ کھیت میں پانی چلانا تھا اس لیے جماعتی نمازی فوت ہو گئی، جماعت نمازی فوت ہو گئی، ایک ذرا سا دکان پہ جانا پڑ گیا جی، نمازی ختم ہو گئی۔ وہ نماز کا جانا تو اتنی بڑی مصیبت سمجھی جاتی تھی، وہاں تو جماعت نہیں چھوٹتی تھی بھائی۔ آپ بازار میں تشریف رکھتے ہیں، دیکھا کہ فوراً سب کے سب اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں کی شان میں آیت نازل ہوئی، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ پوری آیت شریفہ کا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسجدوں میں ایسے لوگ صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خریدنا روکتا ہے، نہ ان کو بیچنا روکتا ہے، نہ پانی روکتا ہے، نہ دکان روکتی ہے، نہ فیکٹریاں روکتی ہے، نہ آنا روکتا ہے، نہ کوئی چیز مانے نہیں رکھتی، ان کے لیے کوئی چیز مانے نہیں رکھتی تھی۔ جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے اور مضبوط ہوتا ہے تعلق مضبوط کرنے سے، ایسے لوگوں کی شان میں آیت نازل ہوئی۔ وہ ایسے دن کی پکڑ سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تجارت وغیرہ اپنے کام کاروبار میں مشغول ہوتے تھے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ تجارت نہیں کرتے تھے، وہ کام نہیں کرتے تھے، وہ دکانیں نہیں چلاتے تھے، وہ اپنی مشغولیات میں مصروف نہیں رہتے تھے۔ یہ سارے کام کرنے کے باوجود جب اذان کی آواز سنتے تو سب کو چھوڑ کر فوراً مسجد میں چلے جاتے تھے۔ یہ ہوتا ہے کمال عشق۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ لوگ تاجر تھے مگر ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے، اذان ہو گئی، انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے سامان چھوڑ کر نماز کی طرف چل دیے۔ ہوتا تھا وہاں ایسا ماحول تھا، ہمارے یہاں تو نہیں ہے، آپ چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے بھائی، یہاں تو سٹر توڑ کر کام ہو جاتا ہے، تالے توڑ کر لوگ لے جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہی لوگ ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ سے پکارا ہے، جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہی اس آیت کے مصداق اور حقدار ہیں۔ ایک حدیث میں حضور کا ارشاد ہے، قیامت کے دن جب حق تعالی شانہ تمام دنیا کو ایک جگہ جمع فرمائیں گے، ایک دن آئے گا نا، اس پر تو ہم سب کا یقین ہے، مانتے تو بڑے اچھے طریقے سے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں اور سب کچھ مانتے ہیں، لیکن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیو، سوچو اپنی زندگی کے بارے میں، سوچو، فکر کرو۔ تو جس دن اللہ تمام دنیا کو ایک جگہ جمع فرمائیں گے تو ارشاد ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشی اور رنج دونوں حالتوں میں اللہ کی حمد کرنے والے تھے، اللہ کو یاد کرنے والے تھے، جو خوشی میں بھی غم میں بھی، پیسے آنے پر بھی پیسے جانے پر بھی، نقصان میں بھی نفع میں بھی، سوتے ہوئے بھی لیٹتے ہوئے بھی، جاگتے ہوئے بھی، چلتے ہوئے بھی اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے تھے، اللہ کو یاد رکھتے تھے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ان کو تلاش کیا جائے۔
کاش ان جماعتوں میں، ان لوگوں میں اللہ رب العزت ہمارا بھی شمار کر دے، لیکن اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ کچھ پانے کے لیے تو کھونا پڑتا ہے دوستو۔ تو ایک مختصر سی جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں میں اپنی خواب گاہ سے دور رہتے اور اپنے رب کو خوف اور رغبت کے ساتھ یاد کرتے تھے۔ ایک دوسری مختصر جماعت اٹھے گی، وہ بھی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جو تجارت یا بیچنا اللہ کے ذکر سے جن کو نہیں روکتا تھا۔ ایک تیسری جماعت مختصر سی اٹھے گی اور وہ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اس کے بعد بقیہ حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تو میرے بھائیو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ بزنس کریں، تجارتیں کریں، دکانیں چلائیں، کام کریں، لیکن جب اللہ کا بلاوا آ جائے، اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے تو اگنور نہ کیا کریں۔ اللہ کے پیغام کو نظر انداز کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ اگر ہم سب لوگ، آپ لوگ اگر حقیقت میں پریشان ہیں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، تنگ دستیوں میں، روزگار کے نہ ملنے سے اگر ہم لوگ پریشان ہیں اور ہمیں حقیقت میں پریشانی ہے، تو پھر ہمیں اللہ سے شکایت کرنی پڑے گی، اللہ کے سامنے رونا پڑے گا، اللہ سے اپنی منوانی پڑے گی، اللہ کے سامنے اپنی پریشانیوں کو، اپنی مصیبتوں کو، اپنی آفتوں کو اور اپنی پریشانیوں کو رکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ہماری تمام تر مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔